السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک دن میں ایک ضروری کام کے لیے سفر میں تھا کہ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانے میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کی بیسمنٹ میں بھی وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو وہ مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی۔ ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور ان کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کچھ وقت باقی تھا سو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ نماز صاف ستھرے مدرسے کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفیض ہونے لگ گیا۔ میرے بالکل سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پرانا سا جستی چادر کے ایک ٹرنک پہ ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میں چونک گیا۔ اس ٹرنک پہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا اس ٹرنک کے پاس گیا اور اس لکھائی پہ ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی اور میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا تھا۔ اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے۔ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا۔ باقی بچے بھی جا رہے تھے، میں بھی انہی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر دوران نماز بھی ٹرنک پہ لکھا وہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے حواس پہ چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے اس ننھے فرشتے سے حال حوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگ گیا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے ٹرنک کے لیے اس جملے کا انتخاب کیوں کیا۔ وہ بچہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنسوؤں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی ہوئی مسجد کی صفوں پر جذب ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، ایک بچے کو پانی لانے کا کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر بعد وہ کچھ بحال ہوا اور بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہے۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہے نہیں، بس چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا گئی ہیں۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینہ بعد وہ آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابو کی قبر پہ بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش پہ میں عالم بن رہا ہوں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں تو امی کہتی ہیں شکورے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پر یہی جملہ لکھوا لیا۔ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی، ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے، بے چین ہوتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دہرا لیتا ہوں۔ احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جان کے اس قول کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا یہ میں نہ تو لکھ سکتا ہوں اور نہ بتا پاؤں گا۔ بس اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ ان پر زبانیں اچھالی جاتی ہیں، یہ معلوم نہیں کہ یہ معصوم کن کن حالات سے گزر کر ہمارے امام و پیشوا بنتے ہیں۔ کچھ نادان ان پر زبان درازی کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ان کی حفاظت اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں۔ ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ زبان درازی کرنے والے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ یہی موسوم پھول مصلی رسول پر ہمارے امام بنتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کریں کیونکہ سورج پر تھوکنے سے اس کی شان کم نہیں ہو جاتی اور نہ سورج پر بھونکنے سے بے نور ہوتا ہے۔ اور جب کبھی آپ کا چکر لگے تو ان کا حال حوال پوچھ لیا کریں۔ اہل محلہ ان کے حوال سے باخبر رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ننھے منھے مہمان فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، یہ ہماری عاقبت کے لیے مفید ہوگا۔ باقی وقت تو ان کا بھی گزر جائے گا۔
تو میری بھی تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے، اگر کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ مدرسے کے بچوں کے پاس جایا کریں. یہاں پہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے، جو غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں. ان کو جایا کریں، کچھ گفٹ دے آیا کریں، گفٹ دے دیا کریں، ان کا کوئی حال بال پتہ کر لیا کریں، جو کچھ آپ کے ہے. یہ انشاءاللہ آپ ان کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ سرمایہ ہے، یہ جان میں ابھی انشاءاللہ امید ہے آپ کو. اگر نہ بھی کچھ ہوا تو وہ اگلے جان آپ کے لیے اگلے جان میں انشاءاللہ آپ کی سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دیں گے. تو یہ میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مدرسے میں جایا کریں اور وہاں پہ بچوں کے معاملات کو دیکھیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں. اور انشاءاللہ ابھی ہم بھی ایک سسٹم بنانے لگے ہیں جس میں ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ بچوں کے پاس جایا